بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محنت کے ساتھ اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے۔ کل ہم نے سورۃ المزمل کے سوالات جو ہیں وہ پڑھے تھے۔ آج ہم اس کے خلاصہ اور اس کے جو تفصیلی سوال ہے اس کو پڑھیں گے۔ سورۃ المزمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام مزمل ہے اور اس کا ایک نام چادر میں لپٹنے والے، تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ المزمل رکھا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ المزمل وہ صورت ہے جو ابتدائی زمانہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، کہ پہلے نمبر پہ سورۃ العلق نازل ہوئی، دوسرے نمبر پہ سورۃ المدثر اور پھر تیسرے نمبر پہ جو صورت نازل ہوئی تھی وہ سورۃ المزمل۔ اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی کون سی صورت تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی تھی، تو وہ سورۃ المزمل ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کی دعوت اور اہم اسلامی عبادات کا بیان جو ہے وہ کیا گیا ہے، کہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا راستہ ہے اور وحی کے ذریعے دین کی تبلیغ کی ذمہ داری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر قیام اللیل کا ذکر ہے، کہ رات کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس خالق اور مالک کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کا حکم ہے، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور قرآن مجید کی تبلیغ کا حکم ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، جو پیغام جو ہے وہ آتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صبر کا حکم دیا گیا ہے اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا حکم دیا گیا ہے، کہ کافر لوگ جو ہیں جب کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات صبر سے سنی جائے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائے۔ یہ اسلام نے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہے کہ جو آپ کے اور دین کے دشمن ہیں اور مشرک لوگ ہیں ان کو مہلت دیں، اور یہ معاملہ جو ہے کہ وہ دین کو جھٹلاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دردناک عذاب دے گا اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہوگا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، کہ جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، پہاڑ جو ہے وہ بکھری ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے اور آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اور بچے جو ہیں وہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے بوڑھے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے ایک گواہ بنا کر بھیجا ہے، جیسے پچھلی قوموں کی طرف اللہ رب العزت نے پیغمبر اور رسول بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو فرعون نے آپ کی نافرمانی کی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے جو ہے اس کی طرف عذاب جو ہے وہ نازل کیا تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے گواہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا کر خدا کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے خدا کو ایک جو ہے وہ نہیں مانا تھا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نصیحت ہے، جو چاہتا ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لے۔ پھر اس کے بعد پہلے یہ ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ رات کو قیام کرنا فرض تھا، اور سورۃ المزمل کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے رات کے قیام کو نفل میں جو ہے وہ بدلا ہے، کہ نماز تہجد پہلے فرض تھی اور دوسرے رکوع کے اندر یہ حکم نازل ہوا کہ جتنا آسانی سے ہو سکے آپ جو ہے وہ قیام کر لیا کریں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے
کیونکہ بعض لوگ جو وہ بیمار ہوتے ہیں، کچھ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا، اور نماز تہجد جو ہے وہ نفل ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بخشنے والے بھی ہے اور رحم فرمانے والے بھی ہے۔ یہاں تک سورت کا جو ہے وہ خلاصہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کا تعارف اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں، یہ لانگ کوئسچن ہے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں کہ سورۃ المزمل یہ مکی صورت ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، یہ بھی بیٹا آپ نے یاد رکھنی کہ سورۃ المزمل کی کچھ آیات جو ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا تھا۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ المزمل جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس کی کچھ آیات مدینہ میں بھی نازل ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے اس کا تعارف لکھیں گے۔ تعارف کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ سورۃ المزمل جو ہے وہ مکی صورت ہے، اس کی 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا تعارف کہ نام جو ہے وہ مزمل کیوں رکھا گیا ہے وہ ہم بتائیں گے۔ پھر اس کا شان نزول وہ ہم بتائیں گے۔ پھر مرکزی موضوع جو ہے وہ لکھیں گے، اور پھر اس کے جو مضامین ہیں وہ جو ہے وہ ہم سارے کے سارے لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا حکم جو ہے اس صورت کے اندر دیا گیا ہے۔ یہاں تک ہمارا لانگ کوئسچن جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔